بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد پر والدین کے حقوق میں سے پانچواں حق وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا، کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کرنا جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ قرآن پاک میں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے خوب عزت کے ساتھ بات کرو۔ اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کرنا، یہ سب باتیں قولاً کریمہ میں داخل ہے۔ حضرت زبیر ابن محمد رحمہ اللہ نے قولاً کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا دعواک فقل لبیکما وسعدیکما، یعنی جب تیرے ماں باپ تجھ کو بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں اور اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے قولاً کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ نرم لہجے میں آسان طریقے سے بات کرو۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خطا کار زرخرید غلام جس کا آقا بھی بہت سخت ہو، جس طرح اس غلام کی گفتگو اس آقا کے ساتھ ہوگی اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بات کی جائے تو قولاً کریمہ پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ ان اکابرین کے یہ اقوال در منصور صفحہ 171 جلد نمبر 4 پر لکھے ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ اس کی تفسیر میں حضرت عروہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کے پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے۔ اور حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت اوپر نیچے ہاتھ مت ہلانا، یعنی جیسے ہم عمر لوگوں سے بات کرتے ہوئے تم ہاتھ ہلاتے ہو اس طرح والدین کے ساتھ بات کرتے وقت ہاتھ مت ہلانا۔ اور حضرت زبیر ابن محمد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ماں باپ اگر تجھے گالیاں دے اور برا بھلا کہے تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہے اور جنت میں داخل ہو جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ آپ کے والدین زندہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جی ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرط یہ کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ ان کا نام لینا اور نہ ان کے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ چھٹا حق وہ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور انکساری سے ان کے پیچھے رہو۔ عاجزی سے پیچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی مت جتاؤ اور ان کی شان میں گستاخی مت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے ان کو تنگ نظر سے دیکھا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو تنگ نظری سے دیکھنا بھی ان کے ستانے میں داخل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حقوق یعنی ماں باپ کو ستانے کی کیا حد ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ان کو خدمت سے
مال سے محروم کرنا اور ان سے ملنا جلنا چھوڑنا اور ان کے چہرے کی طرف غصے سے دیکھنا، یہ سب عقوق میں داخل ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھے ماں باپ ناراض کر دے، یعنی ایسی بات کہہ دے جس سے تجھے ناگواری ہو، تو ان کی طرف ترچی نظر سے بھی مت دیکھنا، کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نظر سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل سے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اعضاء اور جوارح سے بھی عاجزی اور انکساری ظاہر کرنی چاہیے۔ رفتار اور گفتار اور نظر سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اور ساتواں حق اولاد پر والدین کا وہ یہ ہے کہ والدین سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر رحمت بری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ یہ بہت بڑا ہے، اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ 100 حج مقبول کا ثواب بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی خدمت گزار اور ادب و احترام کرنے والے، اور ان کے سامنے عاجز و انکساری کرنے والے، اور اپنے والدین سے محبت کرنے والے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔